لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الله على عدوهم من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، فقد قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: من بكى أو تباكى على الحسين وجبت له الجنة. سب مل کے محمد و آل محمد کی ذات پر درود بھیجیے گا. عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. خداوندہ، ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوندہ، ہمیں بحق محمد و آل محمد حقیقی عزاداروں میں سے شمار فرما. خداوندہ، جتنے مومنین و مومنات اس فرض عزا میں تشریف رکھتے ہیں اور جو بھی دلی حاجت رکھتے ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما. خداوندہ، سامعین میں سے کوئی اگر بیمار ہے اور ان کے علاوہ باقی مومنین جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی بیمار ہے،
خصوصاً ایک مریضے کے بارے میں التماس کیا ہے۔ خداوندہ تمام بیمار حضرات کو بحق بیمار کربلا شفائے عاجلہ عطا فرما۔ خداوندہ دنیا کے جس کونے میں مولا ابا عبداللہ الحسین کے مجالس برپا ہو رہا ہے، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں سیرت ائمہ اور سیرت حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ منتقم خون حسین حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ مل کے محمد و آل محمد پر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، لجنہ کی طرف سے جو موضوع دیا گیا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا نہایت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کر کے آپ لوگوں کے زحمتوں کو تمام کروں۔ لجنہ کی طرف سے بندے حقیر کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے انبیاء کرام اور حضرات معصومین علیہ السلام کی امام حسین پر عزاداری۔ عزیزان محترم، موضوع میں داخل ہونے سے پہلے مقدمتاً چند عرائض بیان کرنا چاہوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، چونکہ عزاداری امام حسین ایک ایسی عبادت ہے جس کو انجام دینے سے اجر عظیم کے مستحق ہو جاتا ہے اور خدا کے خوشنودی حاصل ہو جاتے ہیں، اور حضرات معصومین علیہ السلام کی سیرت کا ہم اگر مطالعہ کریں، حضرات معصومین علیہ السلام نے بھی اس عزاداری کو بڑے اہتمام کے ساتھ بجا لایا ہے۔ جو ہی محرم کا مہینہ داخل ہوتا تھا، معصومین علیہ السلام ایک خاص اہتمام کے ساتھ اس عزاداری کو برپا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، چونکہ رونا اور ہنسنا انسان کے فطری بشری تقاضوں میں سے ایک ہے، یعنی انسان خوشی کے موقع پر خوشی مناتے ہیں، اور اگر انسان کو کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ فطرتاً انسان کے اندر خداوند متعال نے اس چیز کو رکھا ہے۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے گا محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فطرتاً رونا اور مسکرانا انسان کے اندر خداوند متعال نے اس کو رکھا ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا یہ ہے، چونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی مظلومیت پر جب ہم روتے ہیں تو ایسے ہم نہیں روتے، چونکہ فطرت کا تقاضا ہے اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو مظلومیت کے اوپر اور ان کی محبت میں ہم ان کے
ان کے غمگین ہونے پر ہم غمگین ہو جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد کی ذات پر. چونکہ میرا موضوع ہے انبیاء کرام اور حضرات معصومین علیہ السلام کا امام حسین پر رونا، امام حسین پر عزاداری کرنا، تو سب سے پہلے جس ہستی نے اس عزاداری کو برپا کیا ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. جب خداوند متعال نے حضرت آدم کو عرش الہی پر جو کلمات درج تھے اور جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم کو ان کلمات کو پڑھنے کو کہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کیا اور کہا یا حامد بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. جب حضرت آدم علیہ السلام کے زبان پر نام حسین جاری ہوا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس وقت حضرت آدم نے حضرت جبریل سے کہا اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے، جب میں نے نام حسین لیا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل غمگین ہو گئے. تو اس وقت حضرت جبریل نے حضرت آدم علیہ السلام کو کربلا کا ماجرا سنایا. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حضرت امام حسین پر گریہ کرنے لگے اور آپ کے دشمنوں پر اور یزید پر لعنت بھیجے. اسی طرح جب حضرت آدم کا کربلا کے میدان سے گزرنا ہوا تو جب مقتل حسین پر پہنچا تو آپ کے پاؤں پھسل گئے اور آپ گر گئے. تو حضرت آدم پریشان ہوئے، بارگاہ الہی میں التجا کی، اے میرے معبود کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اور گرنے کی وجہ سے آپ کے پیشانی مبارک سے خون جاری ہوئے. تو اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا اے آدم آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئے، بلکہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے ہیں، اس مقام کو کربلا کہتے ہیں. اس کربلا کے میدان میں ختم مرتبت سید الاوصیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا جائیں گے، چونکہ اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ کا خون جاری ہوا ہے. اور دوسری شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضرت امام حسین پر عزاداری برپا کی وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی ذات. حضرت نوح علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ملتا ہے جب خداوند متعال نے حضرت نوح کے قوم کو ہلاک کرنے کے بارے میں جب حضرت نوح کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنا لیں اور جبریل کے تھرو حضرت نوح سے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اور تقریباً 1000 کیر اس کشتی کے بنانے میں لگے. حضرت نوح نے اس کشتی کو بنایا. جب آخر میں 5 کیلے بچے تھے تو جب ایک کیل حضرت نوح علیہ السلام نے اٹھایا تو اس کیل سے ایک نور ساطر ہوا. حضرت نوح پریشان ہو گئے اور حضرت جبریل سے اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ کیل ختم مرتبت
جناب رسالت آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب ہے، لہٰذا اس کیل کو کشتی کے دائیں طرف لگائے، اور حضرت نوح نے ایسا ہی کیا کہ اس کیل کو کشتی کے دائیں طرف نصب کیا، اور جب دوسرا کیل اٹھایا تو اس سے بھی نور ظاہر ہو گئے۔ پھر حضرت نوح نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ کیل ختم مرتبت کے جانشین اور ان کے چاچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب سے منسوب ہے، اس کیل کو کشتی کے بائیں جانب نصب کریں۔ حضرت نوح نے اس کیل کو کشتی کے بائیں طرف نصب کیا، اور جب تیسرا کیل اٹھایا تو اس سے بھی نور ساتر ہو گئے۔ پھر حضرت نوح نے ماجرا پوچھا تو اس وقت جبریل نے کہا یہ ختم مرتبت کے نواسے حضرت امام حسن مجتبی سے منسوب ہے، لہٰذا اس کیل کو بائیں جانب جس سے جگہ پر حضرت علی کے نام سے منسوب کیل نصب کیا ہے اس پر وہاں پر لگائے، اور چوتھا کیل بھی اٹھایا، اس سے بھی نور ساتر ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ یہ کیل جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، اس کو اس مقام پر لگایا ہے جہاں پر پیغمبر ختم مرتبت کے نام سے منسوب کیل ہے اس کے ساتھ لگایا ہے۔ جب پانچواں کیل اٹھایا اور کشتی پر جب نصب کیا تو اس سے خون جاری ہو گئے۔ حضرت نوح نے ماجرا پوچھا تو اس وقت جبریل نے کہا یہ کیل چونکہ ابا عبداللہ الحسین سے منسوب ہے اس لیے اس کیل سے خون جاری ہوئے ہیں، چونکہ ختم مرتبت کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے اور ان پر ظلم و جفا کر دیے جائیں گے، اس وجہ سے اس کیل سے خون جاری ہوا ہے۔ حضرت نوح نے بھی حضرت امام حسین پر گریہ کیا۔ چوتھی شخصیت جو امام کی ولادت سے پہلے حضرت امام حسین پر روئے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا، گھوڑے پر سوار تھے، جو ہی کربلا کے میدان میں پہنچے گھوڑے سے گر گئے، اور حضرت ابراہیم کے سر اقدس سے خون جاری ہو گئے۔ ماجرا پوچھا پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں بد رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ کے فرزند ابا عبداللہ الحسین کو شہید کر دیے جائیں گے، اس کے غم میں شامل ہونے کے لیے آپ کا خون یہاں پر جاری ہوا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چوتھی شخصیت جو امام حسین کی ولادت سے پہلے جس کو خداوند متعال نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا وہ ہے حضرت اسماعیل کی ذات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے جب نہر فرات کے کنارے پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بکریاں اور بھیڑیں چرا رہے تھے تو اس وقت چرواہے نے آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا 2 گزر گئے، یہاں بکریاں اور بھیڑیں نہر علقمہ سے پانی نہیں پی رہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس وقت حضرت اسماعیل نے خداوند متعال سے مناجات کی
تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور جبریل نے کہا اے اسماعیل آپ خود انہی حیوانوں سے پوچھے کہ وہ لوگ پانی کیوں نہیں پی رہے ہیں۔ تو اس وقت جب حضرت اسماعیل نے ان حیوانوں سے مخاطب ہو کے کہا تو حیوانوں نے کہا صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان حیوانوں نے کہا فقالت بلسان فصیح قد بلغنا صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد، یعنی مفہوم روایت یہ ہے کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ اس زمین پر، زمین کربلا پر امام حسین یعنی ختم مرتبت کے فرزند کو یہاں پر شہید کر دیا جائے، ہم ان کے غم میں شامل ہونے کے لیے ہم اس نہر علقمہ سے پانی نہیں پی رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل نے گریہ کیا، اور حضرت اسماعیل کے بارے میں ملتا ہے تقریباً 3 سے 4 دن اس واقعے کے بعد باہر نہیں نکلے اور امام حسین پر ماتم کرتے رہے۔ اور چوتھی شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے، 5ویں شخصیت جو حضرت امام حسین کی ولادت سے پہلے حضرت امام حسین پر گریہ کیا، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات صحرا میں یوشع بن نون کے ساتھ صحرا میں نکلے تھے۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ 3 کھلے والا امام حضرت موسیٰ کامل و زخلط دوی سببی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلامی مبارک کامو بھی کھنا خون جاری سوس کسل بھی اس دی ماجرو چین زبانہ خداوند متعال جبریل ذریق حضرت موسیٰ علیہ السلام نا کسل بمت لے موسیٰ کریم نا خطا چاہوں محمد بن بلکہ دی مقام پو دے مقام پو انیا کہ دی مقام پو ایکھا ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرزند حضرت امام حسین شہید وار پہ چونکہ امام حسین غمی شریف و فری کھری پائے مبارک کوئی کھنا خون جاری سو گئے اور امام حسینی کھا ازاداری یعنی امام دی دنیا دکھا اون فی با اللہ گاگا شخصیت کو اسی امام حسینی کھا مثبت پن ازاداری مثبت پن زمان کو آنا رہے دو بارین تھوبک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امام حسینی فیق پہ ولادت سون فی گفو جناب ام سلمہ سے امام حسین علیہ السلام فیق کو کھیرے پیغمبری فیق پہ فامین من منا پیغمبری فیق کو سی امام حسینی کھا گریہ کرلو ام سلمہ سے جس لے خدای رنچن حبیب یہاں چاہوئیت پہ پن دیوا قلع پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کا سلم واللو لے ام سلمہ دوسروں سے جبریل سینگلہ دی خبر پو من سے نجی برچس پو کربو بلائے میدانی کھا بے یار و مددگار شہید بیا بولو یوں نتو پجان روایت چینو تھبگت جب قل نجح چک پیغمبر رحمت للعالمین ام الفضل دشر شخص یدبان حضرت امام حسن مجتبان حضرت امام حسین سا ام فضل نانو امنا
پیغمبر سی امام حسین برانپو لسپرنا ابر لسان چو پچھی مطلو ام فضل سی پیغمبر پھیپولا سوال بیت یا رسول اللہ یا چام آیت پہ پنزوانا کا سلبی مولو لے ام الفضل جبریل سی غلا خبر من سے کنگی جی پوچھس پوکر پو بلائی میدانی خاص کن سے انچی شہید بیابل ہو یا سب مقامات کو لکھا حضرت محمد مصطفیٰ سے امام حسین لکھا گریا بس پیوت لیکن دگاما ماسی بیان بیامت بس اختصار نہ یبو جب شخصیت چی پدوینیا حضرت علی جب جنگ صفینی نہ لو سے شخص پہ برو کربلائی میدانی رتھن منے ابر نسانہ چو پچھی مطلو اور کسل بھی ملو دی جب آیا کتاب لفتا فیو رازوانر میوہ کسل بھی من میانا پتہ میں دی جب چیز میں پودو قل مولا علی علیہ السلام سے کسل بھی من اگر کتاب لفتا فیو سپنانے کتاب کبھی دی جب وہ کھنا گزرائی میوہ پہ پنپا دو قل کسل بھی من مولا دت سے گریہ بلو کی مولا بے ہوش گزرت باقی شخصیات کنواس اسکیورت بس اختصار فرنگ اسکیورت گامہ پت اسکیرے امام حسینی کا گریہ بسکت دے شخص پو انگا تذکرہ بیات چلت دے شخص پو سوئی دے شخص پو دوئنیا دے شخص پو اسی کھوری مکلا تھوڑن تھا خود مشاہدہ بنی پہا گاہ سنم پو امام حسین اور اصحاب حسینی کا تھوڑ پھر پزر وہ پخوامی سے مشاہدہ بنی پہا حضرت امام زین العابدین بہاری تو بگوئے جب تک زندہ ربن پکھوری پبی کھموش نبروا چیز ستر یا امام یادت سے چاوار پر پن کسل بیوئے مچان گول سائل حضرت یعقوب لا فرزن چوش پیا دوی نچک حضرت یعقوب لستور بنرے حضرت یعقوب تیسے حد بموس جزاحت حضرت یعقوب حضرت یوسف جدائے موسیٰ کہ حضرت یعقوب بکنیس کا ضائع سوزرت لیکن غلطوں منچی کربلائی میدانی کا یوسف چوکو چھوکے پشہید پیاسو نچامی ملشا زائر اجرکم الزہرہ اے شخصیت چپو سوین اے شخصیت چپو یاننی امام وقت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام باری تھبوید امام چک وقت معین میں نہ امام فرجت معین میں خود امام سکس حلب میں لأنفن علیک بدل الدموع تمام لینی مولا لینی آقا میری سیاری کا گریہ بنچی مگی میں چھوڑت یا لیکن مایری کا گریہ بن مگی میں چھوڑی ہو پیپین بلکی ناسی مگی پری نخون جاری میں پیپین امام زمان بارین تھوبوید امام زمانہ امام حسینی گھد حق پوالوا کہ امامی مبارگی مپوینا مکشو جاری وامد بلکی چیوے امامی مبارگی مپوینا خو جاری وے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.